اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اصحاب پر۔ آئیے اب جانیں گے صحت کے آداب کے بارے میں۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کم زور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزمحل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جسم ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو، اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ مشکوٰۃ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نذر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔
آپ نے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ترمذی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ بخاری مسلم۔ جس کے معنی ہیں خدایا میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ بخاری۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبیلہ باہلہ کی ایک خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت ایک حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن سے زیادہ کی اجازت دیجیے۔ ارشاد فرمایا اچھا ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ اور انہوں نے پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور زیادہ کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر مہینے میں 3 دن۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر سال محرم مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان کو ملایا، پھر چھوڑ دیا۔
اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغہ بھی کر دیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ترمذی۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے سے ہمیشہ بچتا رہے اور اللہ کی مدد طلب کرتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ، اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ مشکات۔ اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو داؤد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت فرماتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے، بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی۔ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی، اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ حاکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوں گے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا۔ قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ مسلم۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کشی سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفاکش اور سخت جان اٹھانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں، اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھر کر لاتیں، کپڑے دھوتیں، سینے پرینے کا کام کرتیں اور محنت و مشقت کی زندگی گزارتیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتیں۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنے گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشر سے محنت کی تھکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجا پن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا، یعنی ایک ساتھ سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تھکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کا تازہ ہوا کے اثرات صحت پر بہت جلدی ہوتے ہیں۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے راہ روی اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دل کشی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آنکھوں کا زنا بدنگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضے کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ کسی حکیم و دانا نے کہا ہے، مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ پھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے بچنے، نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی
متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی، اس لیے نشہ آور چیزوں سے بچیے۔ شراب تو خیر حرام ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے، جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ترمذی۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا ہے، معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے، مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے۔ ایسے غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زد و ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، وہ نفاق کی ایک کیفیت سے مرا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس لیے کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، فسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیے اور نہ حد سے بڑھی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر خے بلند ہونے لگیں۔ کھانے کے دوران خے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجیے۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ شمائل ترمذی سے روایت ہے یہ حدیث۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے فرماتے جاتے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصرار سے باز آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے تعدى تمدى تعشى تمشى، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھم یا زیادہ تیز روشنی میں نہ پڑھیے، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، یعنی دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں، باغوں اور سبزہ زاروں میں سیر و تفریح کیجیے، سبزہ دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور خواہ کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے۔ پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ کھانے کے بعد بھی دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کیجیے۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ متفق علیہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی خدا کا حکم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ مسلم سے روایت ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں
تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ بخاری سے روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے نسائی سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی ہے۔ ایک اور حدیث سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاخ نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ یہ حدیث بھی جو ہے مسند احمد سے روایت کی گئی ہے، تو لہٰذا صفائی کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ بولو براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجیے۔ ان ضرورتوں کو روکنے سے معدے اور دماغ پر نہایت برے اثرات پڑتے ہیں۔ پاکی، طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن حکیم میں ہے، خدا ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 سے لی گئی ہوئی آیت کا ترجمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ Cleanliness is half faith۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت اور نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک صاف رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی ملتی ہے، اور بحیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ یہ حدیث بخاری سے روایت کی گئی ہے۔ لہٰذا اسلام میں پاکی اور صفائی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے اور ہمیشہ پاک و صاف رہنے، باوضو رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔